بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد وقار یونس۔ آج رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ آپ سب کو رمضان کا پہلا جمعہ پہلے تو مبارک ہو۔ اور اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں ایک پتا جو گرتا ہے اس کے بارے میں بھی میرے اللہ کو علم ہوتا ہے، جو کل نئے پتے اگنے ہیں ان کے بارے میں بھی میرے اللہ کو علم ہے، اور جو کل گر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی میرے اللہ کو علم ہے۔ تو آج کا موضوع یہ تھا کہ کل صبح سحری کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد لوگوں میں یہ ایک چھوٹا سا کیلنڈر ہے، یہ تقسیم کیا گیا ہے۔ تو میں کسی کی نیت یا کسی کے خلوص کے بارے میں نہیں، یہاں ایک چیز ڈسکس کرنے لگوں کہ جو ہم لوگوں میں نالج ہونا چاہیے۔ جیسا کہ دعوت اسلامی اس دور کی ایک بہت بڑی اسلامک تنظیم ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے جھنڈے سے نالین پاک ختم کر دیا ہے۔ پہلے اس کے اوپر نالین پاک ہوتا تھا، صرف اس لیے آپ نے دیکھا ہو کہ بے ادبی ہوتی ہے نالین پاک کی۔ تو ہم الحمدللہ بحیثیت مسلمان بے شک بڑی عزت احترام اور قدر کرتے ہیں ان چیزوں کی ایک جگہ پہ، اور دوسری جگہ یہ مسئلہ آج کل کے جو جدت علماء کرام ہیں میرے خیال سے انہیں بتانا چاہیے، لیکن اللہ کی ذات جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے اور جس سے چاہے خیر تقسیم کروا دے۔ تو میرے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کرنے لگوں کہ یہ ایک تو اس کے اوپر بڑا نمایاں لکھا ہوا ہے، ایک بندے کا نام حضرت کا نام ہے، وہ نہیں لیتا، حضرت علامہ مولانا حافظ چشتی سیالوی صاحب رحمہ اللہ علیہ۔ اور دوسرا اس کے اوپر اور دو تین نام لکھے ہوئے ہیں، سیالوی صاحب ملنے کا پتہ جامعہ مسجد، آگے مسجد کا پتہ ہے وہ بھی نہیں میں لیتا۔ اور اس کے بعد اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر دو صورتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر پھر لکھا ہوا یہ کیلنڈر ہے۔ تو ایک تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اسلامک کیلنڈر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ اتنا ڈیجیٹل دور ہے۔ موبائل میں دعوت اسلامی کی ایک ایپ ہے جس کے بارے میں نے بتایا بھی ہے، اس پہ آپ کو روزہ کھولنے کا وقت اور روزہ بند کرنے کا وقت ایگزیکٹلی آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ حالانکہ آج صبح سحری میں کیا ہوا، میرا چھوٹا بھائی عمر ہے، اس کے پاس بھی یہی کیلنڈر تھا، تو اس نے جناب کیا کیا کہ آج اس سے دیکھا جی روزہ اس ٹائم بند ہونا ہے، حتیٰ میں نے دعوت اسلامی کی ایپ سے چیک کیا تو روزہ 4 منٹ لیٹ بند ہونا تھا۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرا یہ کہ ایک مہینہ زیادہ تر اس کو لینے والے میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے لیتے ساتھ باہر جا کے مقدس اوراق کے ڈبے میں سے ڈال دیا، دوسرے وہ تھے جنہوں نے لینے سے انکار کر دیا، تیسرے وہ تھے جو گھر تو لے گئے لیکن جا کے رکھ دیا۔ تو یہ ایک ماہ کے بعد یا ایک دو دن کے بعد یہ چیز ضائع ہے۔ تو ہمیں ایک تو اپنی تشہیر کرنے کے لیے قرآنی آیات کا سہارا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ عزت اور ذلت میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان چیزوں پہ پیسے خرچ کرنے کی بجائے، ظاہر ہے یہ پرنٹ ہوا ہے، اس کی پرنٹنگ کاسٹ ہے 15-20 ہزار روپے کا، تو وہ بندے نے خرچ کیا ہوگا اس چیز پہ۔ تو اگر ہماری نیت یہ بھی ہو کہ ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کے خلوص کے لیے کوئی کام کرنا ہے، تو ہم یہی پیسے 15-20 ہزار کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں یقین کریں کہ جن لوگوں کے بیچاروں کے گھروں کے خرچے چلانے اس دور میں مشکل ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، آپ بھی اسی معاشرے میں ہیں، بہت سے مزدور طبقہ افراد ہیں، بہت سے ایسے انسان ہیں۔ تو ہم ان چیزوں پہ پیسے لگانے کی بجائے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم ان بندوں کو دیں جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، جس پہ کسی کی واقعی میں بھلائی ہوگی اور اللہ کی ذات واقعی میں خوش ہوگی۔ یہ ہے کہ اس میں آپ کی تشہیر تو نہیں ہوگی، ایک بندے یا دو بندے تک لمیٹڈ رہیں گے، لیکن میرے اللہ کی ذات کے ہاں آپ کا مقام بہت بلند ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں پہ باقاعدہ آپ لوگوں، عالم دین جس وقت کے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ لوگوں کو نالج دیں کہ ایسی چیزوں پہ برائے مہربانی قرآنی آیات کو نہ لکھا کریں۔ یہ ایک مہینے کے بعد کوئی اس کو کتنا سنبھال لے گا؟
یہ ہزاروں کی تعداد میں پرنٹ ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہوئے ہیں، تو ایک مہینے کے بعد جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اگلے سال نیا کیلنڈر آئے گا، نیا ٹائم ہوگا، نیا اسکیجول ہوگا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو میرے خیال سے اس وقت کے علماء کرام کو بتانی چاہیے. لیکن چلیں، اگر یہ بات میری کسی کو بری لگی ہے تو میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا، ایک پازیٹیو لیسن آپ لوگوں تک پہنچانا تھا، جو میرے خیال سے میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، کیونکہ مومن کے پاس نیک مشورہ یا نیک بات امانت کے طور پہ ہوتی ہے. تو میرے اللہ نے یہ چیز مجھ پہ ظاہر کی اور میں نے یہ آپ لوگوں تک پہنچائی ہے. تو رمضان کی برکتوں میں خوب اپنا خیال رکھیے گا اور برکتوں کو لوٹنے میں کوئی کمی نہ چھوڑیے گا. جزاک اللہ. اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.